کنورٹ تو نہیں ہو گئے. میں نے کہا ایسے نہیں گھبراؤ نہیں, ہاں ایسے گھبراؤ نہیں, ہم جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ مولا ہی کے فضائل پڑھیں گے, آپ فکر نہ کریں. میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پر کہا, میں نے کہا ایسا ہے کہ آج مسجد والوں نے مہربانی فرمائی ہے, ان صاحب کے نام پر ایک بہت بڑا ظاہر سیمینار کیا ہے اور مجھے بھی کی نوٹ اسپیکر بنایا ہے, تو میں اس کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ ان بزرگوار نے کہا تھا لولا علی لا ہلاک عمر. میں نے کہا یہ شیعہ خطیب فلاں کہہ کے حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں. حضرت عمر چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام آئے. حضرت عمر تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام آنا چاہیے, اور ہمارے لوگ ان کا ظاہر ہے کہ نام نہیں لے آتے. یہ اچھی بات نہیں ہے, چاہیے ان کو کہ ان کا نام آئے. حضرت عمر کی یہ خواہش ہے کہ مولا علی کا بھی ذکر ہونا چاہیے, مولا علی کا ذکر ہو. لولا علی, اسی لیے تو کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اور میں نے کہا مسجد میں نے کہا دیکھیے صاحبان, آپ ذرا غور کیجئے, حضرت عمر کے جو فضائل و مناقب ہیں ان پہ ذرا آپ غور کریں. صحابی رسول ہے, رسول سے ایج میں بڑے ہیں, رسول سے رشتے میں بھی بزرگ ہیں, ان کے پاس خلافت بنی ثقیفہ کی خلافت بھی موجود ہے, ان کے پاس پاور بھی موجود ہے, ان کے پاس بیت المال بھی موجود ہے, ان کے پاس ابو ہریرہ جیسے راوی بھی موجود ہے, ان کے پاس بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود ہیں, ان کے پاس مسجد بھی ہے, ان کے پاس محراب بھی ہے, ان کے پاس منبر بھی ہے, ان کے پاس حدیثیں بھی ہیں, ان کے پاس قرآن بھی ہے, ان کے پاس شبینے بھی ہیں, ان کے پاس امت بھی ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے سے حضرت عمر ہلاک ہو رہے ہیں؟ قلندر داماد پیغمبر داماد پیغمبر کہلا کا شوہر کہلا کا شوہر حسنین کے بابا حسنین کے بابا مولا قمبر آقا ابو ذر گلیاں کی چڑک میں پھولوں کی مہک میں جبریل کے ٹیچر نعرے تو آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے کے سبب حضرت عمر کو ہلاکت کا خدشہ؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود مقدس مولا کائنات کی وجہ سے سروائیول ہے, اگر تھوڑا بہت ہے بھی تو. تو یہی ہوا نا, تو یہی ہوا کہ اگر سروائیو کر رہے ہیں تو مولا کائنات کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی بعض غصے میں آ جاتے ہیں کہ کیوں سپورٹ کر دی تھی. بھیا سپورٹ کرنی ضروری تھی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اگر سروائیول ہے تو اس کی وجہ سے ہے. اور حضرت علی پرسنالٹی کی سپورٹ نہیں کر رہے, اس منصب کی سپورٹ کر رہے تھے, اس منبر کی سپورٹ کر رہے تھے کہ کہیں اسلام بدنام نہ ہو, اسلام میں کہیں رکھنا نہ پڑے. اس لیے مولا کائنات نے ان کی سپورٹ جو تھوڑی بہت کی ہے وہ صرف اس لیے ہے, اپنے علم کا اظہار کیا ہے. بس تقریر یہاں تمام ہو گئی. لولا علی لا ہلاک عمر. ہمارے ایک علامہ عبد الوحید ربانی صاحب تھے ملتان کے. بس یہ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں, ان سے ہماری کافی مٹ بھیڑ ہوتی رہتی تھی. ایک دفعہ اتفاق سے, اس زمانے میں خطرے وطرے تو ہوتے نہیں تھے, ہم پیدل جا رہے تھے, وہ سکوٹر پہ ویسپا پہ سوار تھے. انہوں نے جو ہمیں دیکھا, ان کا علامہ صاحب آئیے آپ کو پہنچائے دیتے ہیں, مگر پہلے آپ فالودہ ہمیں کھلا دیں. ہم نے کہا بسم اللہ کوئی بات نہیں. ہم نے فالودہ کھلایا. فالودہ کھلانے کے بعد ہم سے کہتے ہیں پاک گیٹ میں کہ علامہ سائیں ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوار نے لولا علی لہلک عمر, اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ میں نے کہا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ جیسوں کو حضرت عمر بتا کے گئے کہ جب سب کچھ رکھنے کے باوجود میری نسبت ہلاکت سے ہے, علی کی نسبت نجات سے ہے. ہلاکت والے کے پیچھے نجات
صلی اللہ محمد والے سبحان اللہ۔ اور اسی علی کی بیٹیاں بازاروں درباروں میں بے مقنعو چادر پھرائی۔ یاد رکھیے مولا کائنات کی صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی جو ام المصائب ہیں، جن کا تذکرہ عشرہ زینبیہ میں عموماً ہوتا ہے، محرومۃ المسرت ہے، باپ کی زینت ہے، شریکۃ الحسین ہے، سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے اور محمد کی ماں۔ ایک بی بی وہ ہے جس کا اس عشرے میں بلکہ آج کے دن خاص طور پہ ذکر کرنا چاہیے، جو اسی بی بی کی چھوٹی بہن ام کلثوم بڑی مصیبت میں بھی جھیلی ہے۔ بی بی کے جو مصائب کا آغاز ہوتا ہے وہ اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب مرتجز نے، ذرا ایک واقعہ یاد کراؤں گا، مرتجز نے جب امام حسین کے آس پاس چکر کاٹا تھا ذوالجلال نے، تو قدموں پہ منہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا مولا میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو مدینہ لے جاؤں۔ کہا کیوں؟ کہا مولا مجھے ایک وقت یاد ہے، یہ مرتجز کے جملے ہیں، مجھے ایک وقت یاد ہے کہ عید کا دن تھا، آپ کے نانا نے آپ کو میری پشت پہ سوار کیا تھا، آپ کے نانا نے خود میری باگ پکڑی تھی، لجام پکڑ کے لے گئے تھے، آپ کے بابا بھی ساتھ تھے، اور دائیں طرف آپ کی بہن زینب کھڑی تھی اور بائیں طرف آپ کی بہن ام کلثوم کھڑی تھی۔ چھوٹا سا سن تھا اور آپ کی ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے اور مجھ سے کہا تھا مرتجز میرا خیال رکھنا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ میں نے چکیاں پیس پیس کے اس حسین کو پایا۔ یعنی مرتجز نے بھی ام کلثوم کا ذکر کیا ہے۔ دوسری جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اہمیت ام کلثوم کی، وہ اس وقت کی ہے کہ شب عاشور میں جب معائنہ کرنے کے لیے نکلے نا حسین بن علی، تو ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی قربان کرنے کے لیے۔ جب علی کے دونوں فرزند حسین و عباس آئے ہیں ام کلثوم کے خیمے میں، تو بی بی رو رہی ہے۔ ابو الفضل نے پوچھا کہ بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہا سب کی اولادیں ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں کہ میں کل بھیا پہ قربان کروں۔ تو ابو الفضل نے کہا بہن آپ مجھے اپنی طرف سے بھیا پہ قربان کر دیں۔ ایک اور مصیبت جو ام کلثوم کی ہے، وہ راوی لکھتا ہے کہ جب 11 محرم کو بیویاں سوار ہونے لگی تھیں تو جناب زینب کے یہ جملے ہیں کہ میں نے اور ام کلثوم نے سب بیویوں کو سوار کر لیا، آخر ہم 2 بچ گئی، ایک زینب اور ایک ام کلثوم، یہ 2 ہم ٹوٹل بچ گئی۔ تو میں نے دیکھا ما رأیت ام کلثوم، میں نے ام کلثوم کو نہ دیکھا، میں بڑی حیران ہوئی۔ میں مقتل میں آئی کہ شاید بھیا کے لاشے پہ ہو، دیکھا وہاں نہیں، میں اکبر کی لاش پہ آئی، قاسم کی لاش پہ آئی۔ اب جو میں کیا دیکھتی ہوں، میں جب فرات کی طرف آئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، ام کلثوم غازی کی لاش سے لپٹ چکی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے اے عباس، زینب کو تو نے سوار کیا تھا جب مدینہ سے چلے تھے، اس وقت بھائی کے قاتلوں کا مجمع نہ تھا، اب تیری بہن بھائی کے قاتلوں کے نرغے میں کھڑی ہے، اٹھ عباس زینب کو سوار کر۔ اور ایک مصیبت اور بھی ہے، جب امام نے استغاثہ آخر دیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، جب امام نے کہا، حل من مغیث یغیثنا جب کہا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، جب آخری استغاثہ دیا تو راوی نے لکھا کہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر عابد بیمار خیمے سے نکلے ہیں۔ اب جناب زینب کو نہیں کہا، حسین ابن علی نے کہا یا اختی ام کلثوم خذی ہے، اے بہن ام کلثوم ذرا نسل محمد کی بقا کے ضامن کو پکڑ لینا۔ بی بی ام کلثوم آئی ہے اور سید سجاد کو پکڑا ہے اور کہا ہے حکم یہ ہے بھتیجے آپ نے میدان میں نہیں جانا۔ ارے جملہ کا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی رسول کا نواسا کتنا غریب ہو گئے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، یہ جملہ بھی سید سجاد نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا کہ پھوپھی اماں دیکھیے نا، بابا یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے اہل حرم کو مدینہ پہنچا دیجئے، بلکہ کہتے ہیں رسول کے رشتہ داروں کو حرم پہنچا دے۔ میرا بابا پھوپھی اماں اتنا غریب ہو گیا، اپنی نسبت سے لوگوں سے مانگ بھی نہیں رہا، یہ کوشش کر رہا ہے کہ رسول کی نسبت سے اہل حرم کا پردہ بچ جائے۔ اور پھر ام کلثوم کی اور جو خطبے دیے ہیں بی بی نے بازار کوفہ میں، بازار شام میں، ایک خطبہ بڑا عجیب ہے بازار کوفہ میں جو دیا، بی بی نے کہا تھا اما تستعیون، تمہیں حیا نہیں آتی، نحن بنات رسول اللہ، تم اپنی بیٹیوں کا سر کھلا اس بازار میں برداشت نہ کرو گے، حیا کرو، ہم تو رسول کی نواسیاں ہیں، ہم رسول کی نواسیاں ہیں اور ہمارے سر کھلے ہوئے ہیں، تمہیں حیا نہیں آتی۔ پھر شام میں بھی جو جناب ام کلثوم کے خطبے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ اور اب میں آخر میں دو جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس بی بی کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے جنت البقیع کے جوار میں، ان کے بیت الشرف میں، اور بی بی جنت البقیع میں دفن ہے۔ آپ جب بھی کبھی حج پہ جائیں تو ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھا کریں، ام کلثوم وہی جنت البقیع میں دفن ہے۔ میں کہوں گا اپنی بہنوں کی خدمت میں یہ جملہ کہوں گا کہ ان کی جو غربت ہے نا وہ زینب عالیہ سے بھی زیادہ ہے، ان کی مظلومیت زینب عالیہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیسے؟ زینب کی قبر کا نشان تو موجود ہے، نہ ان کی ماں کی قبر کا نشان ہے، نہ ام کلثوم کی قبر کا نشان ہے۔ جنت البقیع کا معلوم ہے مگر آج تک کوئی نشان قبر نہیں، اس لیے بھی اس بی بی کی مجلس الگ کرنی چاہیے کہ اس بی بی کا تو نشان قبر بھی موجود نہیں۔ اور جب اجڑ کے آئے تھے، آخری جملے ہیں بس میرے عزیزوں، میں دعا گو ہوں آج کی مجلس کے بانیان کو اللہ ام کلثوم کے صدقے میں جزائے خیر دے۔ دور نزدیک سے جو باب الحوائج کے امام بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرے، اللہ عابد جعفری سمیت جتنے دیگر منظورین ہیں ان کو بھی شفا یاب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے۔ ابھی حسینیوں نے کہا تھا نا کہ جس کی مجلس ہو اس کے ماں باپ آتے ہیں، تو آج باختلاف روایت آج ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ام کلثوم کی وفات کا دن ہے۔ اگر آج بی بی ام کلثوم کی وفات کا دن ہے تو میرا ایمان ہے قدیمی امام بارگاہ کے مردوں کے دروازے پر آج علی آئیں گے شکریہ ادا کرنے، اور میری بہنوں ماں بچیوں کا شکریہ بی بی فاطمہ ادا کرے گی۔ ہماری اس بچی کا مسائل پڑھنے سننے والوں کہ جس کا نشان قبر بھی زندہ نہیں، اپنے بچوں کی تکلیفیں نہ دیکھو۔ آخری جملہ، جب اجڑ کے آئے تھے نا میرے عزیزوں، جب اجڑ کے آئے تھے تو ایک مرتبہ جزاک اللہ ایک مرتبہ کہا تھا جناب زینب نے ام کلثوم سے کہ بہن ایک بہن آپ کرے، ایک بہن میں کرتی ہوں نانا کو، ایک بہن آپ کرے۔ اب کیا بہن کیا؟ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، فبالحسرات والاحزان جینا، ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں، ہمارے دامن میں حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، دکھوں اور رنجوں کے سوا کچھ نہیں، اور نانا ارمان اس بات کا ہے خرجنا من کے بالاہلین جمعن، ہم نانا کے شہر سے جب گئے تھے ہمارے سارے رشتہ دار ساتھ تھے، رجانا فی کے لا بنات ولا بنینا، اور اے نانا کا شہر ہم جو اجڑ کے آئے نہ سکینہ کو لا سکے نہ اصغر کو لا سکے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رہ گئے، اور ایک بہن جو ام کلثوم نے اپنے نانا کے روضے پہ پہنچ کے کیا۔ اس پانچویں جملے پہ مجلس ختم ہو رہی ہے، عجیب جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بی بی نے جب ادھر سے بیان کیا ادھر سے قبر رسول ہل گئی۔ اس کے راوی سید سجاد ہے، عابد بیمار کہتے ہیں کہ میری پھوپھی ام کلثوم نے ایسا بیان کیا اپنے نانا کی زری پر کہ قبر ہل گئی، اور وہ بیان یہ تھا، نانا
کسی دربار میں ماتم حسین حسین حسین